احمدہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان بطش ربک لشدید صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یحب کل قلب حزین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الایمان بین الخوف والرجاء، صدق الرسول النبی الکریم۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ و ذریاتہ علیہم اجمعین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال و سید البشر من وجہک المنیر قد نبر القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ رب العزت کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا فضل اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس کا بے پناہ فضل و کرم اور لطف و احسان ہے کہ جس نے ہمیں آج ایک مرتبہ پھر یہ توفیق بخشی کہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کی عبادت کریں اور اس سے مناجات کریں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمارا آنا جانا، نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور ہمیں اس جمعۃ المبارک کے جملہ فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ حاضرین و سامعین گرامی قدر، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یاسین، اس میں سے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا ان بطش ربک لشدید،
اے لوگو تمہارے رب کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اب اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت کی ذات اپنی پکڑ کا، اپنی مضبوطی کا اور اپنی سختی کا تذکرہ فرما کر ہمیں کچھ نہ کچھ خوف دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، خوف دلا رہے ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تو اللہ رب العزت کی ذات ان آیات مقدسہ سے اپنے سختی کی ایک کیفیت ہمارے دلوں میں پیدا کرنا چاہ رہا ہے، ایک خوف کی کیفیت کو ہمارے دلوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے، تاکہ جتنا ہم اس رب تعالیٰ کی بارگاہ سے خوف کھائیں، اتنے ہی اللہ رب العزت کی ذات کی بارگاہ میں خشیت اور آہوزاری کریں، اور خشیت اور آہوزاری کر کے ہم اتنا ہی اللہ رب العزت کی ذات کی بارگاہ کے قریب تر ہوتے چلے جائیں۔ یہ خوف، یہ خشیت، یہ رونا، یہ آہوزاری کر لینا، یہ چیزیں اللہ رب العزت کی ذات کی بارگاہ کے قریب کر دیتی ہیں اور اللہ رب العزت کی ذات کے محبوب بندوں کی فہرست میں شامل کر لیتی ہیں۔ اس سے انسان اللہ رب العزت کی ذات کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب عصر حاضر کو اگر دیکھا جائے تو ایمانی فسادات، ان میں سے سب سے زیادہ جو قابل افسوس بات ہے وہ یہ ہے کہ اہل اسلام جو لوگ ہیں، مسلمان طبقہ، مسلمانوں میں اب وہ اللہ رب العزت کی ذات کا جو خوف ہے وہ خوف موجود نہیں رہا، وہ خوف ان کے دلوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ اور یہ بات بھی بالکل حقیقت ہے کہ ہم لوگ اہل اسلام اور مسلمان طبقہ اللہ رب العزت کی ذات کے خوف کے تصور اور اس کی بارگاہ میں خشیت اور آہوزاری کرنا، رونا، ان چیزوں سے بالکل عاری ہو چکے ہیں، اپنا بالکل کنارہ کشی کر لی ہے کہ ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ روتے ہیں، نہ گڑ گڑاتے ہیں، نہ آہوزاری کرتے ہیں، اور نہ ہی اس کے خوف سے اس کی بارگاہ میں کسی قسم کی کوئی ایسی کیفیت ظاہر کرتے ہیں کہ جس سے پتہ چلے کہ ہمارے اندر بھی، ہمارے دلوں میں بھی اللہ رب العزت کی ذات کا کوئی خوف باقی ہے۔ یہ ہمارے دلوں سے یہ خوف نکل چکا ہے۔ اب اگر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مقدسہ کو دیکھیں، کتب احادیث اور کتب سیرت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں، ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کیفیت رہی اور آوزاری میں، اطاعت الہی میں اور خوف الہی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حال رہا ہے، وہ حال اگر ہم پڑھیں اور دیکھیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کو اللہ رب العزت کی ذات نے ہر قسم کے گناہ سے معصوم رکھا ہے،
ہر قسم کی غلطی سے، ہر قسم کے گناہ سے بالکل کلیتاً اللہ رب العزت کی ذات نے معصوم رکھا ہے کہ آقا علیہ السلام اور دیگر انبیاء جو ہیں ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، غلطی نہیں ہو سکتی۔ تو آقا علیہ السلام جو معصوم ہیں ان کے خوف کا عالم یہ ہے، احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ السلام جب اذان کا وقت ہوتا اور اذان دی جاتی تو دیکھتے کہ آقا علیہ السلام کے چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو جاتا، رنگ بدل جاتا، اور جو ہی نماز کا وقت قریب آتا جاتا جوں جوں کر کے آقا علیہ السلام کی کیفیت بدلتی جاتی، حتیٰ کہ جب آقا علیہ السلام نماز میں کھڑے ہو جاتے تو نماز میں کھڑے ہوتے وقت آقا علیہ السلام کی خوف الہی کے ساتھ اور خشیت اور اطاعت کے ساتھ کیفیت یہ ہوتی کہ جب آقا علیہ السلام نماز میں کھڑے ہوتے تو صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی کیفیت اس وقت یہ ہوتی کہ آقا علیہ السلام ہم میں سے کسی کو پہچانتے ہی نہیں تھے، خوف کی وجہ سے اور اللہ رب العزت کی ذات کی بارگاہ میں عبادت کی وجہ سے، اللہ رب العزت کی ذات کے بارگاہ میں جو سہم جاتے تھے آقا علیہ السلام، ان کی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر آقا علیہ السلام ایسے ہو جاتے کہ جیسے ہم میں سے کسی کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، اور پھر ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے آقا علیہ السلام کا ہمارے ساتھ اور اس دنیا کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رہا، اس طرح بے تعلق ہو جاتے، اور آقا علیہ السلام اس کیفیت میں دنیا جہان کی ہر چیز کو بھول جایا کرتے۔ یہ آقا علیہ السلام کی کیفیت ہوتی۔ پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے، کئی صحابہ کرام اس کو روایت کرتے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک دن آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا کہ آقا علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کروں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دوں۔ تو میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آقا علیہ السلام زاروں کی تار رو رہے ہیں، اور اتنا آقا علیہ السلام روئے کہ آقا علیہ السلام کی یہ جو ریش مبارک داڑھی مبارک ہے وہ آنسوں سے تر ہو گئی۔ اتنا آقا علیہ السلام روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں کے پانی سے تر ہو گئی، اور آقا علیہ السلام کے سینہ اقدس سے ہچکیوں کی ایسی آواز آ رہی تھی کہ جیسے کسی نے ہنڈیا کو ابالنے کے لیے رکھا ہو، اس طرح آقا علیہ السلام کے سینہ اقدس سے آوازیں بلند ہو رہی تھیں ہچکی کی۔ تو آقا علیہ السلام کی اس خوف میں کیفیت یہ ہوتی۔ اور پھر جب ہم دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کے سیرت طیبہ کا یہی رنگ اور یہی طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی زندگیوں میں ہمیں یہ رنگ نظر آتا ہے۔ اور جتنے آقا علیہ السلام کے فیض یافتہ لوگ ہیں، ہر آقا علیہ السلام کے فیض یافتہ شخص کا حال یہی رہا ہے، ہر صحابی کا حال یہی رہا ہے کہ وہ ہر صحابی اللہ رب العزت کی ذات کے خوف کی اور خشیت اور آزاری کی ایک الگ کیفیت میں رہا۔ یہی طریقہ کار ہمیں انبیاء، صلحاء، صالحین اور صوفیاء میں نظر آیا، اور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، جتنے یہ لوگ ہیں یہ سارے اگر ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ اللہ رب العزت کی ذات کے خوف میں کتنے مبتلا تھے اور کتنا اس کی بارگاہ میں روتے تھے اور گڑ گڑاتے تھے، کتنی توبہ اور استغفار کرتے تھے۔ پھر توبہ اور استغفار کا عالم یہ ہوتا کہ ساری رات اللہ رب العزت کی ذات کی بارگاہ میں قیام، رکوع اور سجود میں رہتے، ساری رات اس کی بارگاہ میں کھڑے رہتے، اور صبح جب اٹھتے لوگوں سے میل ملاپ ہوتا، ملاقاتیں ہوتی، تو ہر انسان سے جب ملتے
تو لوگوں سے مل کر یہی ظاہر کرتے کہ ہم سے بڑا گنہگار اس زمانے میں ہے ہی کوئی نہیں، اس دنیا میں سب سے بڑے گنہگار ہم خود ہیں۔ حالانکہ ساری رات ان لوگوں کا معمول یہ رہتا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مصلی پر ساری رات جاگ کر گزار دیتے۔ اور اس کیفیت کو ایک شاعر، انہوں نے بڑے خوبصورت الفاظ میں اس کیفیت کو بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ راتیں ساری کر کر زاری، نیند اکھاں تھیں دوندے۔ راتیں ساری کر کر زاری، نیند اکھاں تھیں دوندے، فجری او گناہگار کہاندے تے سب تھیں نیویں ہوندے۔ کہ ساری ساری رات وہ اللہ رب العزت کی ذات کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں کو غسل دیتے ہیں، ساری ساری رات ان کی آنکھیں برستی رہتی ہیں، اور جب فجر کے بعد وہ باہر لوگوں میں نکلتے ہیں تو پھر لوگوں میں وہ نیچے بھی رہتے ہیں، مجرم بھی رہتے ہیں، گناہگار بھی رہتے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الایمان بین الخوف والرجا، کہ ایمان خوف اور رجا، یہ جو لفظ ہے رجا، آج ہمارا جو گفتگو کا موضوع ہے وہ صرف خوف ہے۔ یہ رجا جو ہے یہ اگلے جمعہ پر یہ صرف ایک لفظ رجا، اس کے اوپر اگلے جمعہ کا گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ صرف خوف کے اوپر ہے، ایک لفظ۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الایمان بین الخوف والرجا، کہ ایمان جو ہے وہ خوف اور رجا ان دونوں کے درمیان میں مضمر ہے، ان دونوں کے درمیان کی کیفیت ہے ایمان۔ اور یہ ہم جتنے لوگوں کو دیکھیں، صلحاء صالحین کو دیکھیں، صحابہ کرام کو دیکھیں، اولیاء کو دیکھیں، وہ سارے کے سارے لوگ، انبیاء کو دیکھیں، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، مفکرین، جس کسی کو بھی اٹھا کر دیکھ لیں، ہر کوئی اسی کیفیت میں رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی ذات کی بارگاہ میں ساری ساری رات کھڑے ہو کر پھر وہ جب دیکھتے تھے کہ ہمارے گناہ وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات شاید ہمیں معاف کرے یا نہ کرے، تو جب وہ اللہ رب العزت کی ذات کے اس میزان عدل کو دیکھتے کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت کی ذات نے ایک میزان قائم کرنا ہے جہاں اعمال تولے جانے ہیں، ان پلڑوں کو جب یاد کرتے، اس میزان کو یاد کرتے، اور پھر جب اللہ رب العزت کی ذات کی رحمت کو دیکھتے، یہ دونوں چیزیں جب آپس میں ملتی تو پھر وہ لوگ، وہ صوفیاء، وہ اولیاء، وہ صحابہ، وہ تابعین، وہ یہ کہہ اٹھتے کہ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شاناں والے، عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شاناں والے، فضل کریں تبخشے جامن میں ورگے منہ کالے۔ اور جب یہ کیفیت ان کی ہو جاتی کہ جب وہ اس کے ان اعمال کو تولنا دیکھتے، اس میزان کو دیکھتے کہ اس نے اعمال کو تولنا ہے، اس نے حساب اور کتاب کا معاملہ کرنا ہے، جب اس کے عدل کو دیکھتے تو پھر وہ کام کر رہ جاتے کہ ہمارے اعمال تولے جائیں گے، ہم سے حساب لے گا۔ لیکن جب اس کی رحمت کو دیکھتے تو پھر لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس آیت کی مبارکہ کی روشنی میں پھر وہ اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہوتے۔ تو یہ خوف اور مایوسی، اللہ رب العزت کی ذات کا جو خوف ہے، اس خوف سے کبھی بھی مایوسی اپنے دل میں نہ آنے دیں۔ دوسرے خوف آتے ہیں ساتھ مایوسی لاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی ذات کا خوف، اس خوف کے ساتھ کبھی مایوسی کو جگہ نہ دیں، اللہ رب العزت کی ذات کی بارگاہ سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ پھر اسی طرح جب ان کی ساری زندگی انہی طور طریقوں پہ گزر جاتی ہے، ساری زندگی
اسی طرح بسر ہو جاتی ہے۔ کبھی وہ اس خوف کی کیفیت میں رہتے ہیں، روتے اور گڑ گڑاتے ہیں، کبھی وہ اللہ رب العزت کی ذات کی رحمت کی امید میں رہتے ہیں۔ جب یہ ساری زندگی اسی خوف اور امید ان دونوں چیزوں پر قائم رہتی ہے اور ان دونوں چیزوں پر رہ کر ختم ہو جاتی ہے، تو پھر وہ کہہ اٹھتے ہیں جے میں ویکھاں عملاں ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں عملاں ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں تیری رحمت ولے ہو جائے بلے بلے۔ وہ اللہ رب العزت کی ذات کے خوف میں بھی مبتلا رہتے ہیں، خوف میں مبتلا رہنے کے باوجود وہ اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے، کبھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، خوف اور رجا بھی رکھتے ہیں، اس کی بارگاہ میں ساری رات روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں، ساری رات رکوع اور سجود میں رہتے ہیں، قیام میں رہتے ہیں، ساری رات رونے اور گڑ گڑانے اور معافی مانگنے کے بعد، خوف سے رونے کے بعد دن کو وہ کبھی بھی اللہ رب العزت کی ذات کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے کہ ہم اتنے گناہگار ہیں وہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، اس کی رحمت سے وہ مایوس نہیں ہوتے۔ پھر اسی طرح حضرت علامہ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ وہ بتاتے ہیں کہ یہ کیفیت جو ہے یہ تو انسانوں کی ہے، اب ذرا انسانوں سے اوپر والا طبقہ ایک اٹھا کر دیکھیں کہ یہ خوف اللہ رب العزت کی ذات کا خوف جو ہے اس کی کیفیت کون کون اور شے ہے، کون کون سی مخلوق ہے کہ جس میں یہ کیفیت پائی جاتی ہے خوف کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات نے 7ویں آسمان پر ایسے فرشتے بنائے ہیں کہ جب سے اللہ رب العزت کی ذات نے ان کو بنایا ہے تب سے لے کر اب تک ہر وقت وہ سجدے میں، ہر وقت وہ سجدے میں، جب سے بنایا ہے تب سے لے کے اب تک، اور پھر قیامت تک وہ فرشتے سجدے میں رہیں گے اور اس کی عبادت کرتے رہیں گے، اس کی تسبیح کرتے رہیں گے، سوائے اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے دوسرا کوئی کام ان فرشتوں کو نہیں ہے۔ تو وہ یہ کام کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور قیامت والے دن جب اللہ رب العزت کی ذات ان کو سجدے سے اٹھائے گی اور فرمائے گی کہ اب اٹھ جاؤ، تو وہ فرشتے جب اٹھیں گے تو وہ کہیں گے اے باری تعالیٰ تو پاک ہے، تو عبادت کے لائق ہے، ہمیں تیری عزت اور جلالت کی قسم ہے کہ اے رب ذوالجلال ہم تیری عبادت کا ذرہ برابر حق نہیں ادا کر سکے۔ یہ خوف کی کیفیت دیکھیں ملائکہ کی، فرشتوں کی، کہ جب سے اللہ کی ذات نے بنایا ہے تب سے لے کر قیامت تک حالت سجدہ میں ہیں، اور قیامت والے دن جب سجدے سے اٹھیں گے تو پھر بھی یہی کہیں گے کہ باری تعالیٰ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات نے ان فرشتوں کی کیفیت کو بیان کیا اور ان فرشتوں کی صفت کو بیان کیا، فرمایا یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ جو فرشتے ہیں جو ہر وقت سجدے میں رہتے ہیں وہ اس لیے کہ یخافون ربہم اپنے رب سے خوف کھاتے ہیں، وہ رب سے خوف کی وجہ سے، ڈرنے کی وجہ سے ہر وقت سجدے میں رہتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں اور جس چیز کا انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ صرف وہی کام کرتے ہیں، یہ فرشتوں کا۔ اور فرمایا کہ وہ کبھی بھی کوئی لمحہ ایسا نہیں آتا کہ جس لمحے وہ فرشتے نافرمانی کرتے ہوں۔ وہ فرشتے، ہم انسان فرشتوں سے اعلیٰ مخلوق، فرشتوں سے اعلیٰ مخلوق ہے انسان، اور ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ کیا ہمارے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے؟ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ جب ہم رب کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کیا کبھی ہماری کیفیت ایسی ہوئی، ہمیں محسوس ہوا کہ ہم اس نماز میں جو کلمات ادا کر رہے ہیں، جو کلمات پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ رب العزت کی ذات سے گفتگو کر رہے ہیں؟
کبھی ہمیں اس گفتگو کی کوئی چاشنی محسوس ہوئی؟ کوئی رات ایسی گزری ہو کہ جس رات کھڑے ہو کر ہم نے ساری رات اس کے خوف سے ڈر کر اس کی بارگاہ میں گریہ ازاری کی ہو؟ کوئی کئی راتیں ایسی ہماری گزری ہوں کہ جن راتوں میں ہم نے ساری رات کو جاگ کر صرف اور صرف اس کے ہاں توبہ اور استغفار کی ہو؟ کوئی رات ہماری ایسی گزری کہ جس رات میں ساری رات جاگ کر اس کے خوف سے روتے رہے کہ کہیں اللہ رب العزت کی ذات ہمیں اپنے عذاب میں جکڑ نہ لے؟ کبھی اس کے عذاب سے ڈر کے، اس کے خوف سے ڈر کے ساری رات ہم نے گزاری، ساری رات دور رہ گئی، کبھی کچھ لمحے ہماری آنکھیں برسیں اس کے خوف کی وجہ سے۔ یہ آگے یہ جو سیریز شروع کی ہے، یہ جو خطابات کا سلسلہ شروع کیا ہے، خوف کا، رجاء کا، ادب کا، یہ سارے معاملات آگے چونکہ رمضان المبارک آ رہا ہے، اور رمضان المبارک ایسے پاک کر دیتا ہے گناہوں سے انسان کو کہ جیسے ابھی وہ ماں کے بطن سے نکلا ہو۔ تو یہ ساری کیفیات بتانا اور یہ سارے خطابات کرنا اور سیریز چلانا، اس کا یہی مقصد ہے کہ وہ جو آگے ایام آ رہے ہیں، وہ جو 29 یا 30 دن کا ایک مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں ہم اللہ رب العزت کی ذات کی بارگاہ کے قرب میں پہنچ جائیں، ہم اس کی بارگاہ سے اپنی بخشش کروا لیں، ہم توبہ اور استغفار کر لیں۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کیفیت کو بیان کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ رب العزت کی ذات کے خوف سے کانپتا ہے، جب وہ کبھی اس کے جسم پر طاری ہوتی ہے اور اس کا جسم کانپتا ہے، تو جسم کے کانپنے سے اس کے گناہ ایسے جڑ جاتے ہیں جیسے ٹہنی ہلائی جائے تو درخت کے پتے جڑ جاتے ہیں۔ اس طرح جس طرح پتے جڑتے ہیں، ایسے اس خوف کی کیفیت سے، کپکپانے سے اس بندے کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح حضرت شیخ عبد الوہاب الشعرانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ امام حسن بصری فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کی رحمت پر ان کو اتنا بھروسہ ہے، اتنا انعام و اکرام پر بھروسہ ہے، اور اتنا ہی وہ اللہ رب العزت کی ذات سے زیادہ ڈرتے ہیں، جتنا اس کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کے انعام و اکرام پر بھروسہ کرتے ہیں، اتنا زیادہ ان کے دل میں اللہ رب العزت کی ذات کا خوف پیدا ہوتا ہے، وہ خوف کی کیفیت میں اتنا زیادہ رہتے ہیں۔ پھر حضرت سفیان ثوری وہ لوگوں کو کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، اللہ رب العزت کی ذات کا خوف زیادہ نہیں آ سکتا تو کم از کم اپنے دل میں اتنی کیفیت داخل کر لو، اتنی کیفیت تمہارے جسم میں ہونی چاہیے کہ جو چیز تمہیں اس کی نافرمانی میں لے جائے اس چیز سے بچ جاؤ۔ یہ بھی ایک خوف کی کیفیت ہے کہ اس کے ڈر سے، اس کی نافرمانی سے بچ جانا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کی نافرمانی سے بچ جاؤ، یہ بھی ایک خوف کی کیفیت ہے، ایسا ہی کر لو اگر زیادہ رو نہیں سکتے۔ اور پھر خود گڑ گڑا کر زاروں قطار رویا کرتے، ساری رات رویا کرتے، اور اتنا روئے کہ ایک دن جب پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے تو پیشاب کے ذریعے خون آ گیا، پیشاب کے ساتھ خون آ گیا۔ تو جو آپ کے تلامذہ تھے، آپ کے شاگرد تھے، ان کو جب پتہ چلا تو وہ ایک طبیب کو لے کر آئے، ایک ڈاکٹر کو لے کر آئے، اور وہ ڈاکٹر یہودی تھا۔ اس کو لے کر آئے، اس نے آ کے طبیعت کو چیک کیا تو وہ یہودی جو ڈاکٹر تھا وہ رونے لگ گیا، وہ طبیب وہ رونے لگ گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں کہ میں ان کا علاج نہیں کر سکتا۔ بھئی کیوں نہیں کر سکتے، کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا ان کا علاج اس لیے نہیں کر سکتا کہ اللہ رب العزت کی ذات کے خوف میں رو رو کر ساری رات اس کے خوف کی کیفیت میں رہ کر، اس کے خوف کی وجہ سے، اس کے ڈر کی وجہ سے ساری رات رو رو کر اس سفیان الثوری جو ہے اس کا کلیجہ پھٹ گیا ہے، اس کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، اس کے خوف کی کیفیت کی وجہ سے اس کا جگر پھٹ چکا ہے،
اس کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اس کے جسم سے اب خون آ رہا ہے، اب میں اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ یہ کیفیت تھی خوف خدا میں رونے کی۔ پھر اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، یہ جو اللہ رب العزت کی ذات تمہیں غفلت دیتی ہے کہ تمہیں ذہن سے اتر جاتی ہے وہ ذات، اس کا خوف اتر جاتا ہے، یہ جو غفلت میں پڑ جاتے ہو، یقین جانو کہ یہ غفلت اگر تم سوچو تو اس کا بہت بڑا انعام ہے تمہارے لیے، اس لیے کہ اگر وہ تمہیں غفلت میں مبتلا نہ کرے، تم غفلت میں نہ جاؤ، تو تم میں سے کوئی شخص بھی اس کے خوف کی تاب نہ لا سکے، اور تم میں سے کوئی شخص بھی اس کے خوف کی وجہ سے زندہ نہ رہ سکے۔ یہ اس کا خوف ہے۔ پھر حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں خوف نہیں ہوتا اللہ کی ذات کا، اس کا دل بگڑ جاتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے کچھ لوگ موجود ہیں احمق کہ ان کے لیے ان کے دل بگڑ چکے ہیں، اور جان لو کہ دل کو سنوارنا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات کا خوف اس دل میں پیدا کر لو، ورنہ تمہارا دل بگڑ جائے گا۔ پھر اسی طرح حضرت ابو سلیمان دارانی وہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن سب سے پہلے مجھے یہ خوف کھایا جاتا ہے، یہ خوف رلاتا ہے، اسی خوف کی وجہ سے دن رات روتا ہوں کہ قیامت والے دن سب سے پہلے جس شخص کو منہ کے بل گھسیٹ سلیمان دارانی نہ ہو جائے۔ بہت بڑے ولی اللہ ہیں، وہ اپنے بارے یہ کہتے ہیں کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں قیامت والے دن میں وہ پہلا شخص نہ ہو جاؤں جس کو دوزخ میں سب سے پہلے پھینکا جائے۔ پھر اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے کاش میں انسان نہ ہوتا، میں ایک درخت ہوتا اور کوئی مجھے آ کے کاٹ دیتا۔ یہ کیفیت ہے خوف کی۔ پھر اسی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، قیامت والے دن اگر اعلان ہو گیا محشر میں کہ پوری کائنات میں ایک شخص ہے جس کو بخشا نہیں جائے گا، اس کے علاوہ ایک شخص کے علاوہ ساری مخلوقات کو بخش دیا گیا ہے، تو خدا کی عزت کی قسم میں سمجھوں گا کہ وہ شخص جسے بخشا نہیں گیا وہ میں ہوں کہ جسے بخشا نہیں گیا۔ اور اگر قیامت والے دن اعلان ہو جائے کہ ایک شخص کے علاوہ پوری عالم میں سے کسی کو نہیں بخشا جائے گا، تو مجھے اس کی رحمت پر یقین ہے، اس کی رحمت پر اتنا ایمان ہے کہ وہ شخص جس اکیلے کو بخشا جائے گا وہ بھی ابو بکر صدیق کی ذات ہوگی۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات کی رحمت پر یقین دیکھیں اور اس کی ذات کا خوف دیکھیں کہ دونوں چیزوں کو جمع کیا کہ اگر سارے بخشے جائیں ایک نہ بخشا جائے تو وہ ایک ابو بکر ہوگا، اور اگر سارے نہ بخشے جائیں ایک بخشا جائے تو وہ جو ایک اس کی رحمت اور فضل سے بخشا جائے گا وہ ابو بکر کی ذات ہوگی۔ پھر اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے اہل سنت کے امام ہیں، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، وہ امام اعظم جب رات ہوتی تو رات میں متواتر نوافل ادا کرتے اور عشاء کی نماز کے وقت وضو فرماتے اور اسی وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے، ساری رات قرآن مجید پڑھتے، ساری رات نوافل پڑھتے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر ساری رات قرآن کی تلاوت کیا کرتے، اور یہی کیفیت ان کی رہتی، اور ساری رات خوف الہی سے روتے رہتے کئی دفعہ بے ہوش ہو جاتے، آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی، اور پھر جب داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی تو پھر اپنی داڑھی مبارک کو پکڑتے اور حالت سجدہ میں جا کے اپنی داڑھی کو پکڑ کر وہ عرض کیا کرتے، اے باری تعالیٰ یہ تیرا مجرم ابو حنیفہ آیا ہے، اے باری تعالیٰ یہ تیرا مجرم ابو حنیفہ آیا ہے، اگر تو اپنی رحمت کے صدقہ سے اپنی رحمت کے ذریعے اس کو بخش دے تو یہ بڑی عجب بات ہوگی، یہ بڑی عجیب بات ہوگی کہ اگر یہ اتنا بڑا مجرم اور اتنا بڑا نافرمان تیری رحمت کے ساتھ بخشا جائے۔
لوگوں یہ احوال ہیں ان لوگوں کے کہ جنہوں نے اپنے دن اور رات اللہ رب العزت کی ذات کے خوف میں گریہ وزاری میں گزارے ہیں۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت، اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید۔ کہ وہ کہتے ہیں کہ اٹھ کھڑے ہو جائیں اور ساری رات اللہ رب العزت کی ذات کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر گزاریں۔ وہ رب تعالیٰ وہ کبھی نہیں سوتا، اور تمہاری یاری اس رب کے ساتھ لگی ہے جس کو کبھی نیند نہیں آتی۔ تو جب رب نہیں سوتا تو تم کیوں سوتے ہو رات کو؟ تم بھی نہ سو، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ۔ پھر عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب رات ہوتی ہے، ان کا شعر ہے یہ، کہ جب رات ہوتی ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سختی اٹھاتے ہیں، ساری رات مشقت اٹھاتے ہیں، کہ ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کر عبادت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، رکوع اور سجود کرتے ہیں، خوف الہی کے کیفیت میں رہتے ہیں، اور خوف اللہ کی ذات کا خوف جو ہے اس نے ان کی نیندوں کو ختم کر دیا ہوا ہے۔ اس کے خوف کی وجہ سے ان کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، اور وہ ساری رات مشقت میں رہتے ہیں، لیکن جب صبح اٹھ کے لوگوں میں جاتے ہیں تو لوگوں میں جا کے وہ کہتے ہیں ہم جیسا گناہگار اس دنیا میں دوسرا ہے ہی کوئی نہیں، اپنی گناہگاری بتاتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں کہ جو قیامت والے دن فلاح پانے والے ہیں۔ پھر وہ فرماتے تھے کہ جس کے دل میں غم نہ ہو اس کا دل خراب ہو جاتا ہے، اور اس کا دل ایسے خراب ہوتا ہے جیسے وہ گھر خراب ہوتا ہے جس گھر میں رہنے والا ہی کوئی نہ ہو، جس گھر میں کوئی رہنے والا نہ ہو جیسے وہ گھر خراب ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ دل خراب ہوتا ہے جس دل میں اللہ رب العزت کی ذات کا خوف نہ ہو۔ پھر اسی طرح جتنے بھی آپ دیکھیں، صحابہ کرام کو دیکھیں، اولیاء کو دیکھیں، صالحین صالحین کو دیکھیں، جتنے بھی لوگوں کو آپ دیکھیں، صحابہ کرام سے لے کے آقا علیہ السلام سے لے کے آج تک جو اولیاء ہیں، جو علماء ہیں، جو صلحاء ہیں، جو مفسرین ہیں، جو مفکرین ہیں، جو محدثین ہیں، جس کسی کو بھی دیکھیں، کوئی شخص بھی آج تک ایسا نہیں گزرا کہ جس کو اتنی بڑی سعادت مل گئی ہو، خدمت دین کی ولایت مل گئی ہو، اور وہ شخص رات کو سو گیا۔ کوئی شخص ایسا نہیں گزرا۔ آج بھی اگر کامیابی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ساری آپ اسلام کی تاریخ کو اگر پڑھیں اور یہ ساری تاریخ سامنے رکھیں، سیرت کو پڑھیں آقا علیہ السلام کی اور صحابہ کرام کی، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ صرف ایک رات کا پہر اور رات کا وقت ایک ایسا ہے کہ اس رات کے وقت میں جس نے جاگ لیا اس نے اللہ رب العزت کی ذات سے جو چاہا وہ حاصل کر لیا، جو اس کا دل چاہا اس نے رات جاگ کر وہ حاصل کر لیا۔ اور ہمیشہ مقدر اس کا جاگتا ہے جس کی رات جاگ کر گزرتی ہے، جس کی رات سو کر گزرتی ہے کبھی اس کا مقدر نہیں جاگتا۔ مقدر ہمیشہ اسی کا جاگتا ہے جو رات کو جاگتا ہے۔ اور رات میں یہ میرا ذاتی تجربہ ہے میرا، مجھے تقریباً 15 سال سے زائد ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں، خطابت میں۔ 15 سال کا میرا یہ تجربہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو کچھ بھی ملا ہے، جو کچھ بھی اس نے عطا کیا ہے، یہ خدا کی عزت کی قسم ہے کہ سارے کا سارا جو کچھ اس نے اپنا علم عطا کیا ہے وہ سارے کا سارا رات میں عطا کیا۔ سارے کے سارے اس نے جو حجابات اٹھائے، جو سارے کے سارے اس نے پردوں کو ہٹایا، جو علم کی دولت سے نوازا، جو علم کی خیرات عطا کی، جو آقا علیہ السلام کے در انور کی حاضری عطا کرتا ہے،
جو اپنے گھر بیت اللہ کی حاضری عطا کرتا ہے، جو رزق عطا کرتا ہے، جو مال و دولت عطا کرتا ہے، جو کچھ اللہ رب العزت کی ذات نے عطا کیا وہ سارے کا سارا اس رات کے لمحات میں عطا کیا ہے۔ وہ رات ایک ایسی رات ہے کہ اگر آپ رات کو جاگ جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کی ذات پردے اور حجابات کو اٹھا دیتا ہے۔ رات یہ جو مرد مومن ہوتے ہیں، مرد مومن کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ لوگ سو جاتے ہیں، ادھر رات شروع ہو جاتی ہے، لوگوں کی آنکھیں بند ہونا شروع ہوتی ہیں، مرد مومن کی آنکھ اس وقت کھل جاتی ہے اور مرد مومن کی بینائی عظیم سے عظیم تر بڑھ جاتی ہے۔ یہ مرد مومن کی نشانی ہے کہ رات میں وہ بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے، بہت کچھ دیکھ لیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالی ہمارے دلوں میں اپنے خوف اور رجا کی کیفیت کو پیدا کر دے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں اپنی بارگاہ میں جاگنے والا بنا دے، ہمیں توبہ اور استغفار کرنے والا بنا دے، اپنی بارگاہ میں رونے والا بنا دے اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرما کر ہمیں اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔